بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں ہم نے جو کلام کیا تھا اسرائیلی مصنوعات اور یہودی کمپنیوں سے بائیکاٹ کے حوالے سے، اس میں اگرچہ کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی تھی کہ جس پر مزید کلام کیا جاتا، مگر کچھ احباب کی طرف سے ایک اعتراض وارد ہوا اس پر، اور بکثرت میرے سے پوچھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے؟ بائیکاٹ کیا ہے؟ آپ کرو گے دوسرا نہیں کرے گا، دوسرا کرے گا تیسرا نہیں کرے گا، آپ نے ان کی چیزیں لو گے، اس کی مصنوعات دوسرا لے لے گا، تیسرا لے لے گا۔ اسی طرح جو اصل چیز ہے، کرنے کا کام ہے، وہ تو ہے کہ آپ جا کے جہاد کریں، آپ وہاں پہ پہنچیں، وہاں جا کر کے آپ قتل و قتال کے اندر حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایسے وقت میں آپ کے اوپر جہاد فرض ہوا ہے اور آپ بائیکاٹ میں پھنسے میں، تو ضروری معلوم ہوا کہ یہ جو ایک اشکال ہے، گویا کہ یا تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، یا پھر وہ لوگ جن کو ان کی مصنوعات کی لت لگ گئی ہے، وہ اس کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے، وہ اس قسم کے ہیلے بہانے کر رہا ہے کہ بھئی آپ کرو گے دوسرا نہیں کرے گا، دوسرا کرے گا تیسرا نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جہاد کی فرضیت سے ہم لوگ کب انکار کر رہے ہیں؟ جہاد تو فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کے لیے وہاں پہنچنے کے اسباب میسر ہوں، وہاں پہنچ سکتا ہو، اس کے اوپر ٹھیک ہے جہاد ہے، وہ جائے۔ اب ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، نہ راستے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، نہ وسائل ہیں وہاں تک جانے کے لیے، اب ہم کیا کریں کہ اس میں جو ان کو نقصان دے سکتے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے وہ بھی نہ کریں؟ یہ بھی تو جہاد ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ معیشت سے ان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے آگے بڑھنا، آگے اپنے جنگی پلان کے اوپر عمل برقرار رکھنا، یہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ اس بائیکاٹ کو فضول نہ سمجھیں، یہ بھی ایک قسم کا ادنیٰ درجے کا جہاد ہی ہے۔ یہ جہاد سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ جہاد صرف قتال ہی کا نام نہیں ہے۔ جہاد تو یہ ہے کہ مسلسل کوشش کرنا، صحیح کرنا، جستجو کرنا، ٹھیک ہے۔ اصل جہاد تو وہی ہے تلوار والا، اصل جہاد تو وہی ہے کہ دو بدو دشمن سے مقابلہ کیا جائے، لیکن وہ شخص کے لیے جس کے پاس وسائل ہوں، اسباب ہوں، وہاں پہ پہنچ سکتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں اور آپ چلیں ہیں کہ بھئی یہ آپ کے پاس جہاد فرض ہو گیا ہے، لہٰذا بائیکاٹ کے چکر سے نکلو اور جناب آپ وہاں پر جا کے جہاد کرو، یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے ہو؟ بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو۔ تو یہ بائیکاٹ کرنا یہ آپ کی ایمانی غیرت کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ ہی سے کما کر کے آپ ہی کے مسلمان بھائیوں کے اوپر بارود برساتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں کرتے، مستقل طور پہ آپ ان کو لیتے رہتے ہیں، کھانے کی چیزوں، پینے کی چیزوں، اوڑھنے کی، پہننے کی، استعمال کی، غرض کسی بھی چیز کی چیز ہو آپ لے رہے ہیں، تو یقینی طور پر آپ ان کی معیشت کو مضبوط کر کے ان کے لیے مزید راستے کھول رہے ہیں اپنے اسلحے کی دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے۔ اسلحے کی فراوانی آپ دے رہے ہیں ان کو، اور جب ہوگی تو ظاہر بات ہے وہ استعمال تو کہاں کرے گا؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کرے گا۔ تو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بائیکاٹ بھی ایک قسم کا جہاد ہی ہے، اور یہ وہ چیز ہے ادنیٰ جہاد جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کی تو ہمت پیدا کریں۔ اب آپ کو ان کے پروڈکٹ کا ذائقہ لگا ہوا ہے، آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ الٹے سیدھے ہیلے اور دلیلیں دے رہے ہیں کہ نہیں جہاد تھوڑی ہے، آپ تو جا کر کے جہاد کرو، آپ یہاں پہ بیٹھ کے بائیکاٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے بھائی یہ بائیکاٹ ہی اصل میں ان کی کمر توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو عملی جہاد کے اندر حصہ لے رہے ہیں وہ بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جو کوشش اور سعی ہے اس سے بھی ان کا کافی نقصان ہوگا، لیکن جو اصل نقصان ہے یعنی معیشت ان کی تباہ کرنا، معاشی طور پر ان کو لاچار بنا دینا، معاشی طور پر ان کو کیا کر دینا، بہت محدود وسائل کا موقع ان کو دینا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اور اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آپ اپنے گھر کی مثال دیکھ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک فرد ہے جس کی 3 لاکھ روپے سیلری ہو، ٹھیک ہے، اور اچانک اس کی وہ سیلری چھوٹ جائے اور دوسری جگہ پر وہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو ملتی ہے 1.5 لاکھ روپے سیلری، تو گھر کا گزارا اب کیسے ہوگا؟ جو گھر والے 3 لاکھ کے اندر
مہینہ وہ گھر چلانے کے عادی ہیں، اس کو ایک دم آدھے کے اوپر لے آؤ تو کیسے چلائیں گے؟ وہ نہیں چلا سکتے نا، مشکلات ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے جتنی ان کی انکم ہوتی ہے اسی حساب سے ان کے اخراجات کا بھی ایک تو وہ بنتا ہے طریقہ کار۔ تو یہاں جس وقت آپ نے ان کو بہت مضبوط کر دیا، اب اگر آپ ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو کیا کر دیتے ہیں، بالکل محدود کر دیتے ہیں، تو آدھی کمر تو ان کی ویسے ٹوٹ جائے گی، یار اب ہم اتنے محدود آمدنی کے اندر کیا کریں، جنگ کو کیسے باقی رکھیں؟ تو یہ کرنا آپ کا فرض ہے، یہ مت سمجھے کہ بیکار چیز ہے، اس کے اوپر بھی آپ سے سوال ہوگا۔ گویا کہ آپ مسلمانوں کے اوپر مظالم کرنے والوں کے ساتھ تجارت کر کے، ان کے ساتھ لین دین کر کے، ان کی معیشت کو مضبوط کر کے، ان کو مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔